بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ ابرار سعید۔ ناظرین، اپریل 2022 جب سے میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم چارج لیا ہے، تب سے عمران خان صاحب بطور اپوزیشن لیڈر سڑکوں پہ ہیں، جلسے جلوس اور لانگ مارچز کی سیاست کے در پہ ہیں، اور ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ جلد از جلد عام انتخابات کا انعقاد۔ جبکہ دوسری طرف پی ڈی ایم بالعموم اور پی ایم ایل این بالخصوص یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاسی ساکھ کی قیمت ادا کر کے ملک کو دیوالیہ پن سے بچایا ہے، اس لیے اب ہمیں کچھ وقت درکار ہے تاکہ ہم عوام الناس کو کوئی مناسب ریلیف مہیا کرنے کے بعد اپنی سیاسی ساکھ بحال کریں، اور اس کے بعد آئینی طور پر دی گئی مدت کے مطابق آئندہ انتخابات کا ڈول ڈالا جائے گا۔ ناظرین، پی ایم ایل این کی یہ بات کہ آئندہ انتخابات وقت مقررہ پر کرائے جائیں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ حق بجانب ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا کہ ہم نے اپنی سیاسی ساکھ کی قیمت ادا کر کے ملک کو دیوالیہ پن سے بچایا ہے، یہ بات کچھ ہضم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی گزشتہ 6-7 ماہ کی شہباز شریف صاحب کی حکومت کے دوران جو انہوں نے کی ہو، جس سے کہ ملک کی معیشت کے دیوالیہ ہونے سے بچنے کا کوئی عنصر چھپا ہو۔ مثلا اپریل 2022 میں جب اس رجیم نے اقتدار سنبھالا تو پاکستانی معیشت کے دیوالیہ ہونے کے جو خطرات انٹرنیشنلی سرویز میں سامنے آ رہے تھے، مختلف مالیاتی اداروں کی طرف سے سامنے آ رہے تھے، وہ تھے 15 سے 16%، جبکہ آج 7 ماہ کی کاوشوں کے بعد جناب شہباز شریف اور ان کی کابینہ کی مختلف کوششوں اور کاوشوں کے بعد آج پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کے خطرات کے جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں مختلف اداروں، بین الاقوامی اداروں کی جانب سے، وہ 70 سے 80% ہو چکے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت نے ملک کو دیوالیہ پن سے دور لے جانے کے لیے کوئی ایفرٹ کی ہے، ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے یوٹیلیٹیز کی نرخ بڑھانے کے علاوہ یا تو انہوں نے پیٹرول، ڈیزل، بجلی اور گیس کے نرخ بڑھائے ہیں آئی ایم ایف کے کہنے پہ، یا پھر انہوں نے روپے کی ڈی ویلیویشن کو مزید بڑھاوا دیا ہے اور روپے کی ڈی ویلیویشن میں اضافہ کرتے ہوئے آئی ایم ایف کا حکم بجا لائے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ملکی معیشت کی بہتری کے لیے کون سی جوہری تبدیلی ایسی کی ہے جس سے وہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ ملک کی معیشت میں بوم بھی آ جائے گا اور ملکی معیشت دیوالیہ پن کا شکار ہونے سے بچ بھی گئی ہے، کیونکہ ابھی تک کی ان کی 6-7 ماہ کے اقتدار کے دوران انہوں نے جو قانون سازی کی ہے، اس قانون سازی کے حوالے سے تو جو چند ایک چیزیں نظر وہ آ رہی ہیں کہ جو ایک بل انہوں نے نیب کے حوالے سے پاس کروایا، اس کی ہر ایک شق میں کسی نہ کسی انڈیویجول کی رہائی، کسی نہ کسی انڈیویجول کے چوری اور 2 نمبری چھپانے کی خاطر یا اسے ریلیف دینے کی خاطر وہ شق شامل کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا قانون سازی تو سامنے نہیں آئی جس سے ہم یہ توقع لگائیں کہ ملک کی معیشت میں کوئی جوہری تبدیلی واقع ہونے جا رہی ہے۔ میں بحیثیت پاکستانی مسلم لیگ نون کے اکابرین سے بالخصوص اور پی ڈی ایم کے تمام اکابرین سے بالعموم یہ سوال کرنا اپنا حق رکھتا ہوں کہ کیا انہوں نے کوئی امراء کے طبقے پہ کوئی خاص قسم کے کوئی قانون کا امپلیمنٹیشن کی ہے جس سے وہ توقع کر رہے ہیں کہ آئندہ دنوں میں ملکی معیشت میں بہتری آ جائے گی، یا انہوں نے ملکی اکانومی کو بلیک اینڈ وائٹ کرنے کے حوالے سے کوئی نئی تازہ قانون سازی کی ہے، یا انہوں نے پاکستانی معیشت پہ بہت بھاری بھرکم وزن رکھنے والے ریاستی اداروں جنہیں وائٹ ایلیفنٹ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، مثلا سٹیل مل، پی آئی اے، ریلوے اور اس جیسے بے شمار دوسرے ادارے جو کہ سالانہ سینکڑوں ارب روپے کا نقصان پہنچانے کے ذمہ دار ہیں ملکی معیشت کو، کیا انہوں نے اس کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے کوئی بڑی تیز رفتار ایفرٹ شروع کر دی ہے، یا انہوں نے انہیں پرائیویٹائز کر دیا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی ایسی قانون سازی کر دی ہے جس سے کہ چوروں اور ڈاکوں کی شامت آنے والی ہے؟ کیا انہوں نے جاگیرداروں اور سرداری نظام کے خلاف کوئی نئی قانون سازی کر دی ہے جس سے وہ توقع کر رہے ہیں
کہ ملکی معیشت نہ تو دیوالیہ پن کا شکار ہوگی اور نہ ہی اس میں اب کوئی منفی جز رہ جائے گا، بلکہ ملکی معیشت کو بھوم ملنے والا ہے۔ اگر ان سوالوں کا جواب نفی میں ہے تو پھر بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پچھلے 6-7 ماہ کی گورننس کے دوران مسلم لیگ نون اور ان کے اکابرین نے ما سوائے اپنے اور اپنے دوست احباب کے مفادات کا تحفظ کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا، اور جو بات جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کے سیاسی ساکھ متاثر ہوئی ہے، تو سیاسی ساکھ ملکی معیشت کو سنبھالا دینے کی غرض سے متاثر نہیں ہوئی، بلکہ سیاسی ساکھ متاثر ہوئی ہے اس قانون سازی سے جو آپ نے اپنے اور اپنے دوست احباب کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے کی ہے۔ عوام الناس اسے دیکھ کے پریشان ہوئے ہیں، اور عوام الناس اس بات سے پریشان ہوئے ہیں کہ جن جماعتوں کے ساتھ آپ کے نظریاتی اختلافات تھے، اپنے ذاتی مفادات کی خاطر آپ نے ان کے ساتھ ہاتھ جوڑی کی اور مشترکہ طور پر اقتدار سنبھال کے اسے انجوائے کر رہے ہیں، جبکہ ملکی معیشت ہر آئے دن کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ نیچے گرتی جا رہی ہے۔ اس طرف آپ نے نہ دھیان دیا ہے، نہ ہی اس کی بہتری کے لیے کوئی بنیادی قانون سازی کی ہے، نہ ہی بین الاقوامی طور پر دوست ممالک کے ساتھ آپ کوئی ایسے معاہدے کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جس سے ملکی معیشت کو بھوم مل سکے اور عوامی پریشانیوں میں کمی لائی جا سکے۔ ناظرین، یہ ایک مختصر سا جائزہ تھا موجودہ ملکی اکانومی پہ، مختلف سیاسی جماعتوں کے نظریے پہ اور ملکی خد و حال پہ، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ امید ہے آپ اس پہ غور فرمائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔